بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، سیاسی صورتحال جو ہے وہ خاصی ہلچل برپا کرنے والی ہے. کب ہوگی، کیسے ہوگی، اس کی بات کرتا ہوں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ خان کا آخری کارڈ، حکومت مشکل میں کہ خوش فہمی کا شکار ہے. سیاست میں ہلچل، مذاکرات ناممکن، پرامن تحریک ورنہ گرفتاریاں. یہ دھمکی کس نے دی؟ 4 ملکی اتحاد، بھارتی وزیر کا واویلا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جھڑپوں کا آغاز. ان تمام باتوں سے آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات، بہرحال خان نے جیل سے آخری کارڈ کھیل دیا. کیا کھیل ہے؟ بیرسٹر گوہر خان اور علیمہ خان نے مشترکہ طور پر اعلان کیا، لیکن گوہر خان کو کانوں کان خبر نہیں تھی کہ علیمہ خان کیا کہنے والی ہے. علیمہ خان نے پھلجھڑی چھوڑی ہے، پھلجھڑی نہیں بلکہ آخری کارڈ دکھایا ہے کہ خان نے بیٹوں کو بلا لیا، یا بیٹے خان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. سلمان القاسم انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ جائیں گے امریکہ اور پھر واپس آئیں گے پاکستان. اب یہ بڑی ٹپیکل صورتحال ہوگی. حکومت کا دی کوئی بات ہی نہیں، ہم مضبوط ہیں، حکومت کو کچھ نہیں ہو رہا، بڑی ہمارا نظام جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے، تمام کام ہو رہے ہیں، بجٹ بن رہا ہے، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، باقی بھی معاملات ہو رہے ہیں، سیاسی بھی بات چیت چل رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی چل رہی ہیں، ایوان بھی چل رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن مبصرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کارڈ بڑا زبردست ہے، چاہے وہ حمایتی ہیں عمران خان کے یا مخالف. میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل کام ہوگا. کیوں؟ نمبر 1، دونوں طرف سے مشکل ہوگا، خان صاحب کے لیے بھی، ان کی پارٹی کے لیے بھی، اور حکومت کے لیے بھی. خان صاحب پہ تو پہلی جو تنقید ہوگی وہ یہی ہوگی کہ آخر کار جمائمہ کا خاندان گولڈ سمتھ میدان عمل میں آ گیا. امریکہ بھی اسی لیے جا رہے ہیں، برطانیہ میں بھی انہیں اپنی کوئی صف بندی کر لی ہے. اور ان کا کیا ہوگا کہ اگر پاکستان حکومت انہیں پاکستان آنے سے روکتی ہے تو انٹرنیشنل خبر پڑے گی، عالمی سطح پر شور مچے گا کہ جناب باپ سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا، باپ سے. اور آج تک 2 سال ہو گئے ملنے نہیں آئے. وہ دبئی تک چکر لگا گئے تھے لیکن ملنے نہیں آئے. لیکن اب بات یہ ہے کہ علیمہ خان اور گوہر خان اور اسد قیصر یہ سب جو واویلا کرے وہ یہی کر رہے ہیں. قید تنہائی 22 گھنٹے انہیں تنہائی میں رکھا جاتا ہے، وکلا سے، ڈاکٹروں سے، معالجین سے، اور جو عزیز و اقارب ہیں ان سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور یہ قید تنہائی ہے. جبکہ تاریخ گواہ ہے پاکستان میں کہ ایسا ہر دفعہ پہلے سے بہتر سہولتیں ملتی ہیں. اور اس وقت بھی رانا ثناء اللہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کو کہتے ہیں بھئی اگر سہولتیں ہم نے روکی ہیں، کوئی ہم ناجائز بات کر رہے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں، عدالتوں میں جائیں. کسی نے کوئی اس کے خلاف کوئی کیس نہیں کیا، پٹیشن دائر نہیں کی، صرف واویلا کرتے ہیں. اسد قیصر کہتے تھے کہ ہمیں جان کو خطرہ ہے، پھر کہا ہے کل پرسوں نے کہہ دیا. اب علیمہ خان کہہ رہے ہیں ان کی خان کی صحت بہت اچھی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن خان ناراض ہے کہ ان کو اور ان کی بیگم کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے الگ الگ، اور ملنے نہیں دیا جا رہا، کتابیں نہیں دی جا رہی، باقی معاملہ سہولتیں چھین لی گئی ہیں. یہ ہو، لیکن یہ سارا واویلا پرانا ہے، کوئی نیا سلسلہ تو نہیں. یہ تو پہلے سے 2 سال ہونے کو ہے، اب 5 اگست کو 2 سال پورے ہو جائیں گے. تو خان نے کہا کہ جو تحریک چلے گی وہ بڑی اعلیٰ نسل کی چلے گی. علیمہ خان کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے آ رہے ہیں باپ کی رہائی کے لیے تحریک چلانے کے لیے. اگر وہ پاکستانی شہری نہیں، ان کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا نہیں، تو کیا برطانوی شہری پاکستان میں آ کے تحریک چلا سکتا ہے؟ سوالیہ نشان ہے. یہ ان کے مخالفین کا کہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پاکستانی پاسپورٹ پہ آتے ہیں تو کیا پاکستان حکومت ان کو اجازت دے گی کہ باہر سے آ کے آپ، کیونکہ اب تو انہیں اکاؤنٹ بھی بند کر دیا جو باہر سے چل رہے تھے، چاند ماری ہو رہی تھی، جو
میڈیا جو تھا، سوشل میڈیا بریگیڈ جو کام دکھا رہا تھا، تو ان کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے. تو کیا حکومت انہیں برداشت کرے گی؟ نہیں برداشت کرے گی. ہر 2 صورتوں میں کوئی نیا سے نیا مسئلہ بنے گا. اگر انہیں آنے دیا گیا تب بھی، اگر تحریک چلی، جس طرح چلے گی ڈیٹ نہیں تھی، لیکن یہ کہا کہ 5 اگست کو اپنے عروج پر ہوگی، دم دم مست کلندر ہوگا، دنیا دیکھے گی. اور گنڈا پور صاحب جن کو کہا گیا جناب تحریک سے دور رہنا ہے، تحریک کو ان کی پہنچ سے دور رکھنا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا دیکھے گی اس تحریک کو، یہ اور ہوگی، یہ ماضی کی تحریک نہیں ہوگی، یہ اس سے مختلف ہوگی. اور یہ لگ پتہ جائے گا حکومت کو. حکومت خوش فہمی کا شکار ہے کہ نہیں سارے سب اچھا ہے، بات ہی کوئی نہیں. لیکن مشکلات پیدا ہوں گی حکومت کے لیے اگر ایسا ہو گیا. اور اگر سلمان اور قاسم آ گئے، ابھی تو انہیں کارڈ دکھایا ہے، دیکھیں اس کا کہاں عمل درآمد کہاں تک ہوتا ہے. امریکہ جائیں گے تو وہاں کیا، کس سے مل کے جائیں گے. کانگریسی کارکنوں نے آگے بھی بیانات دیے تھے عمران فری کے، اب کیا کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ چلے گا سلسلہ. اور دنیا کے نقشے میں، دنیا کی سیاست کے نقشے میں یا دنیا کے انتظامی نقشے میں یہ بات موجود ہے کہ امریکن کانگریس کے ارکان جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کرائے کے لیے خالی، یعنی پے کریں اور ان سے جو مرضی بیان دلوا لیں. تو وہ اس طرح ہی رہتے ہیں. یہ ان پہ الزام ہے اور ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں. اب یہ معاملات جو ہیں کیسے، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سیاسی ہلچل ہو، ٹھیک ہے، ہم تو چاہتے ہیں مذاکرات، اور ہر سیاسی ہلچل کے بعد مذاکرات ہی ہوتے ہیں. محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں قومی حکومت بنے 2 سال کی اور 7 مذاکرات چلتے رہے. اسیران لاہور جو ہیں شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جو خط لکھا گیا تھا، پھر اس کا دوسرا خط بھی گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مزاحمتی تحریک جیسے مرضی آپ چلائیں نہ چلائیں، لیکن مذاکرات کا عمل، سیاسی عمل اسے ختم نہیں ہونا چاہیے. جبکہ خان اعظم خان عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ مذاکرات ناممکن، وقت ختم ہو گیا، اب کوئی مذاکرات کسی طرح بھی کسی صورت میں کسی سے نہیں ہوں گے. پہلے تو کہتے ہیں طاقتوروں سے ہوں گے، سیاستدانوں سے نہیں ہوں گے، اب وہ کہتے ہیں کسی سے بھی نہیں ہوں گے. اب تو تحریک چلے گی، سڑکیں گرم ہوں گی، دم دم مست کلندر ہوگا. تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ 26 نومبر کو بھی یاد رکھیں اور 9 مئی کو بھی یاد رکھیں. وہ اگر انہیں نے ایکشن ریپلے کیا تو حکومت بھی ایکشن ریپلے کرے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے سخت کارروائی کرے. تو یہ معاملات جو ہیں اب مزید الجھتے نظر آ رہے ہیں. آخری وار وہ 26 نومبر کی آخری کال تھی، لیکن وہ تو پھر جناب بیچ میں رہ گئی. اب آخری کال پھر آ رہی ہے، آخری کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات پیدا ہوں گی. اگر غیر ملکی انداز میں آ گئے سلمان اور قاسم تب بھی، اور اگر وہ پاکستانی بن کے آ گئے تب بھی معاملات تو ہوں گے. کیونکہ ہمارے یہاں تو بھیڑ چال ہے، بچے آ گئے اگر تحریک میں. اور پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا لیکن خان صاحب ماروثی سیاست کے خلاف ہیں، اس لیے انہوں نے بڑا صبر کیا، اور شاید بچوں نے بھی 2 سال صبر کیا. لیکن اب پیمانہ لبریز ہو گیا. تاہم نشانی ان پر یہی ریڈ لائن یہ لگی کہ جمائمہ جو ہیں ان کا خاندان نے اپنا کارروائی شروع کر دی. اور اب اس لیے وہ آ رہے ہیں، عمران خان نہیں بلا رہے، وہ بھیجے جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ انہیں کو سب بندی کر لی ہے، یہ الزام ان پہ لگ رہا ہے. وہ الزام تو ہے نا یہودی لابی کا، اور یہودی اس کا سب خاندان کا ظاہر ہے. جمائمہ کا خاندان تو یہودی ہے، اور عمران خان نے ان کے بھائی کے لیے میئرشپ کے لیے بھی بڑی کوشش کی تھی، نہیں بنی بات. تو بہرحال یعنی لنک موجود ہے، کیونکہ ان کے بچے وہ پال رہی ہیں، چاہے وہ سابقہ خاتون ہیں لیکن بچے پال رہی ہیں. اب بات کرتے ہیں بھارت کی اور پاکستان کی. جنگی جنون ویسے ہی ہے، پاکستان کے مقابلے میں اسلحہ خرید کے وہ اپنے آپ کو فوج کو ٹھیک کر رہا ہے، تازہ دم کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ نئی حکمت عملی بنائی جائے سب کچھ. لیکن خطے میں ایک تبدیلی ہے، اسلام آباد میں بڑی بیٹھکیں ہو رہی ہیں. کون کون ہے اس میں؟ چین، پاکستان اور ترکیہ. اور چین پاکستان مل کے تو جدید حالات بنا ہی رہے تھے. اب ترکیہ سے بھی ہمارے جو ہے طیارہ سازی بھی ہو رہی ہے، اور اس میں جدید جو اپ گریڈنگ وہ بھی پاکستان کر رہا ہے. یہ بھی ایک اشتراک کا کام ہو گیا. اور اس سے بڑا جو ہے بھارت کے چھاتی پہ جو مونگ دلنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہو رہا ہے. تو 4 جو ہے ملکی اتحاد یہ بڑا مشکل بن گیا بھارت کے لیے. بھارتی وزیر ہیں انل چوہان، انہوں نے کہا یہ قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی بھارت کی اگر یہ اکٹھے ہو گئے خطے میں. تو
کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ اکٹھے ہوں گے تو پھر اسلامی ریاستیں بھی آ جائیں گی بیچ میں، اور بھی دوسرے ممالک بیچ میں آ جائیں گے، ایران بھی آ جائے گا. لہٰذا وہ اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ قومی سلامتی کو خطرہ ہے. دوسری جناب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جھڑپیں شروع ہو گئی. نون لیگ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ لائیں تحریک استحقاق، ہم اس سے نمٹ لیں گے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم اپنے ارکان اسمبلی، اپنے وزراء کو کنٹرول میں رکھیں. نوید بگول صاحب کہہ رہے ہیں اور دیگر بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، اور اسے حکومتیں بنانا بھی آتی ہیں تو حکومتیں گرانا بھی آتی ہیں. اب اس میں تو کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے. عمران کی حکومت جب عدم اعتماد سے گرائی گئی تو مفاہمتی صدر کا فارمولہ تھا، بلاول بھٹو کہتے تھے عدم اعتماد سے گرائیں گے. مولانا نہیں راضی تھے لیکن پھر سب راضی کر لیے گئے، گرانے کی بات بھی ہوگی. حکومت بنا دی گئی کہ سادہ اکثریت بھی نہیں تھی لیکن بن گئی حکومت. پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آؤ مل کے حکومت بنائیں، ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ شیر افضل مروت نے نشاندہی کی ہوئی ہے کہ جناب ہمارے جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی حلف پر آئے ہیں اور فارم 47 کے مطابق ہیں، تو اب معاملات یہ بھی ہیں. تو خاصی جھڑپیں قائمہ کمیٹی میں شروع ہو گئیں، دائیں بائیں شروع ہو گئیں. لیکن بات وہی ہے، میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا ابھی. یہ صرف توجہ ہٹاؤ نوٹس ہے جو حفیظ اللہ نیازی کہہ چکے ہیں، تو مختلف انداز میں کہ بھائی یہ تو لڑ پے نے، پی ٹی آئی سوچ تو جگہ تھے آپس سے لڑ پے نے، سانو لوڑ ہی کوئی نہیں ہے تو آپ ڈگن والے نے. تو ایسا نہیں ہوگا جب تک آصف علی زرداری موجود ہے ایوان صدر میں. اس لیے یہ بھی پھلجھڑی چھوڑی گئی. بلکہ نبیل بگول نے تو یہ کہہ دیا ہو سکتا ہے نون لیگ نہیں چھوڑی ہو یہ پھلجھڑی کہ صدر استعفیٰ دینے والے ہیں، یہ صدر جا رہے ہیں گھر. اعزاز سید کی جو خبر تھی تو وہ نہیں مانتے، لیکن حکومتی حلقے نہیں مانتے، حکومتی وزراء نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہماری بڑی اتحادی ہے اور جہاں پہ برتن ہوتے ہیں اتنے کھڑاک ہوندے نے، تو کھڑاک دی آواز سنتے رہو، مست رہیں، جنہیں خوش ہونا خوش ہو جائیں، جنہیں پریشان ہونا پریشان ہو جائیں. لیکن ابھی کچھ نہیں. لیکن جناب حالات بتا رہے ہیں، اسلام آباد کی افواہیں، یہ خبریں چغلی کھا رہی ہیں کہ بھائی جی آنے والے دنوں سے سیاست سے ہلچل ہے. گو کہ تحریک انصاف نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں دی، لیکن خان اعظم خان عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ جو ہمارے بیانیہ کا وزن نہیں اٹھا سکتے وہ گھروں کو چلے جائیں. اور اس پہ بھی دل ان کا خوش نہیں ہوا. اس کے آگے بھی کہا انہوں نے، انہوں نے کہا نہیں تو میں جیل سے باہر آ کر ان سب کی چھٹی کرا دوں گا. لہٰذا انہوں نے کہا تو فکر نہ کرو، اسی آپ لڑ لیں گے. اب آ رہے ہیں سلمان اور قاسم، تو بس جناب فکر ہی نہ کرو. پھر اگر یہ بات ہوئی تو ایک اور تنقید بھی پی ٹی آئی بھی شروع ہو جائے گی کہ جناب بہن بھی آ گئی، بیٹے بھی آ گئے. معروف سیاست کے مخالف تھے عمران خان لیکن آ گئے. پھر عمران خان اور تحریک انصاف اس بات کو دلائل دے گی کہ جناب مجبوری میں آئے ہیں. جب آپ نے انسانی حقوق چھین لیے، جب آپ نے ملاقاتیں چھین لی، جب آپ نے ٹیلی فونک رابطے ختم کر دیے، جب آپ نے کتابیں چھین لی، جب آپ نے قید تنہائی میں رکھنا شروع کر دیا، تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا. بہرحال اس وقت تک اتنا، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد اور پاک افواج پائندہ باد، سدا خوش رہیں.